حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، جہاں 3 وقت کھانا بھی پہنچتا تھا، جہاں بچے بیمار ہوتے تھے تو دوائی بھی پہنچتی تھی، جہاں ہر چیز، ہر آسانی، ہر سہولت پہنچتی تھی، 100 گھر، لیکن پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ دروازے پہ کچھ چھوڑ جاتا، اگر اسے کہتے نا اپنا نام بتاؤ تو وہ ناراض ہو جاتا، چہرے پہ پردہ نقاب، 100 گھر پورا، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھروں میں کھانا پہنچتا تھا۔ فرماتے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا سب کے ہاں آنا بند ہو گیا، لوگ پریشان ہوئے تھے کہ دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، پتہ کرو تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ کہا 18 محرم سے۔ وہ 18 محرم سے تو ہمارے گھر بھی نہیں آیا، فلاں گھر بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ 18 محرم سے نہیں آ رہا۔ وہ پتہ چلو، پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا ہے؟ تو پھر سب کی آنکھیں بھیگ گئیں، اوہو 18 محرم کو تو امام زین العابدین کا وصال ہوا۔ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، خرچہ دیتے تھے، کسی کو پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ اکھاں جدوں مٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ ویکھیا جے، جان ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی بک بک رون گے تے کئی لک لک رون گے، گلیاں دا ایانا تے سیانا مینوں روے گا، جن لوگوں نے خدمات کی نا، جنہوں نے کچھ کارہائے نمایاں کی، ان لوگوں نے اخلاص سے کی، اللہ کی رضا کے لیے کی، انہوں نے کسی جگہ نام و نمود کو آنے نہیں دیا، اپنی زندگی میں مخلص ہو، ایک اینٹ لگائیں کسی مسجد میں، پر ہمیں پتہ ہو یا اللہ رسول کو پتہ ہو، کسی ایک غریب کا خرچ اٹھا لیں، پر ہمیں پتہ ہو یا رب رسول کو پتہ ہو، ایک نیکی کریں۔ دیکھو جس کے گھر میں 20 تولے سونا پڑا ہو وہ کبھی گلی میں نہیں لے کے آیا، وہ کہتا ہے یہ قیمتی ہے، اسے گلی میں نہیں لے کے جانا۔ جس کے گھر میں 50 لاکھ کیش ہو وہ کبھی گلی میں نہیں، کیونکہ قیمتی چیزیں دکھائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی۔ اگر اپنی نیکیوں کو قیمتی سمجھتے ہو تو انہیں دکھانا چھوڑ دو، چھپانا شروع کر دو، تاکہ وہ قیمتی ہو جائے، قیمتی اپنی زندگی میں وہ خوبصورتی لائیں، وہ للہیت لائیں۔ آخری بات آپ سے یہ کرنی ہے کہ اللہ کریم نے جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ مسلمان کی طاقت مصلح ہے، مسلمان کی طاقت دعا ہے۔ ہم مجلسوں کے قائل ہیں، محافل کے قائل ہیں، جلوتوں کے قائل ہیں، ہمارے موبائل آباد ہیں، ہمارے ہاں گھر آباد ہیں، دفاتر آباد ہیں، ہمارے مصلی نہیں آباد۔ کچھ وقت جب نکال کے اللہ اللہ کرو گے نا، اس طرح جسم بھوکا ہو تو روٹی نہیں مانگتا، اس طرح ہماری روح اللہ کی یاد مانگتی، ہمارے دل طلب کرتے ہیں کہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جائے، ہمارے باطن سے آوازیں اٹھتی ہیں، کیونکہ روح یہاں کی باسی نہیں۔ مصلی پہ جو لوگ دیر تک بیٹھتے ہیں نا وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اگرچہ اسلام رہبانیت کا قائل نہیں، کٹ کے نہیں، صرف پکا نہیں بیٹھ جانا، لیکن کچھ ٹائم رات کو رسول کریم کا طریقہ تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور مجھ سے فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اگر کہے تو میں نفل نہ پڑھوں، میں کہتی میرے ماں باپ قربان ہو، پھر میرے کریم مصلی بچھاتے، ایک آیت میں ساری رات بیت جاتی، یہاں تک کہ مقدس قدموں میں ورم آ جاتے، ہم نہ بندوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے، ادھر والے راضی کیے تو ادھر والے بگڑ گئے، ادھر والوں کو خوش کیا تو دوسرے ناراض ہو گئے۔ کیوں نہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دے، کیوں نہ لمبی لمبی دعائیں مانگے۔ میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میرا ان سے پیار کا تعلق ہے، تو مریض کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے اندر کوئی ٹینشن ہے، آپ وہ ساری ٹینشنیں نا اپنے دل سے نکال دیں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ نا پیشنٹ جو تھے، مریض، وہ ہلکا ہلکا نا سارا ہو، تو میں سمجھ گیا کہ یہ نہیں نکال سکتے،
تو میں نے کہا میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں، پر اجازت ہے تو ایک بات کر لوں؟ انہوں نے کہا جی کیجیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بڑے نجی ہوتے ہیں، بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا، کہے نہیں جاتے۔ کہنے لگے حل کیا ہے؟ میں نے کہا حل ہے نا، حل ہے مصلی اور دعا۔ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے کہہ دو اللہ رسول سے، اور کھل کے کہہ دو، اور ساری کہہ دو، اور رو کے کہہ دو، تمہارا راز بھی رکھا جائے گا، دل بھی ہلکا ہو جائے گا، اور رب سے بندہ جتنا مانگتا جاتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا جاتا ہے۔ پر وہ ایک اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں نکلی، ساری جماعتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گئے ہو، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ واپس نہ لوٹیں اللہ رسول کی جانب، بجائے بڑے لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے کو اللہ کے گھر کی طرف نہ بھاگیں، اس طرف نہ دوڑیں، اپنی زندگی میں عبادت کا مزاج پیدا کریں، طبیعت اس طرح کی بنائیں، ذوق اس طرح کا بنائیں کہ کچھ دل قرآن پاک سے لگے، کچھ درود پاک سے لگے۔ آج ڈھیروں لوگ مرید ہوتے ہیں، وہ بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن جو شیخ نے سبق دیا اس پر توجہ نہیں کرتے، وظائف ہی نہیں پڑھتے۔ میں بہت سارے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہم نے زیادہ مرید کر کے کوئی الیکشن تھوڑی لڑنا ہے، مقصود تو یہ ہے کہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو، یہی بھی مریدی ہے۔ جو سکھاتے ہیں اسے سیکھو، جو درد لیے پھرتے ہیں اس پر غور کرو، یہی بیعت ہے۔ باقی کوئی ایسا شوق اللہ نے نہیں دیا طبیعت کے اندر کہ پتہ چلے یہاں بھی لاکھوں ہیں تو وہاں بھی ہزاروں ہیں۔ تو میں نے جو 4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، پھر دہراتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے۔ ایک تو مزاج علم کا بنانا، تھوڑا بہت سیکھتے رہیں، کوشش کریں ایک آیت روز سیکھی جائے، ایک حدیث پاک روز ہماری سمجھ میں آئے۔ دوسری گزارش یہ جو سیکھے نا اس پر عمل کریں، بغیر عمل کے نا مطلب وہ بہترین پڑھنے لکھنے کے بعد بھی پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں آج کل پریکٹس کہاں کر رہے ہیں؟ جب تک پریکٹیکل نہیں نہ ہوتا اتنی دیر تک تھیوری کی سمجھ ہے، پہلے عمل کریں۔ تیسری بات یہ کہ اس میں اخلاص پیدا کرو، للہیت پیدا کرو۔ آپ جتنا اخلاص پیدا کرتے جائیں گے دل اور روح سکون میں آتی جائے، اطمینان۔ اور چوتھی بات یہ کچھ وقت مصلی کو دیں، عبادت کو دیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو دیں۔ آخری گزارش یہ ہے، حالات بڑے سخت ہیں اس وقت، مہنگائی بہت زیادہ عروج پکڑ گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے درمیانہ اور غریب طبقہ، مہنگائی سے ہمیشہ وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ مجھے تو اپنی گلی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی کتنی آمدن ہے، تو آپ کو بھی تو پتہ ہی ہوگا۔ بجائے اس کے کوئی آ کے رو کے کہے، اس سے پہلے ہی نا تھوڑی خبر لیں ایک دوسرے، آپ تھوڑی نا غرباء پر بالخصوص توجہ دیں۔ بچہ جو مہنگے کالج میں پڑھتا ہے، اسکول میں، وہ بھی لائق ہے، لیکن جو ورکشاپ پہ بیٹھا ہے نا رینچ لے کے، وہ بھی لائق ہے، بس اس کے ابا کے پاس فیس کے پیسے کوئی۔ ہم نا ادھر ادھر بڑا پیسہ ضائع کرتے ہیں، تھوڑے سے اپنے اخراجات کو کم کریں، اور جو ہمارے دائیں بائیں غرباء ہیں ان کی اشک شوئی کریں۔ غریبوں کی اگلی نسل کو بھی غریب ہی نہیں رکھنا، اتنی تو توجہ کر دیں کہ چلو جو آنے والی نسل ہے وہ تھوڑی اپنے پیروں پہ کھڑی ہونی شروع۔ کیوں اتنی امیدیں لگاتے ہیں آپ بڑے لوگوں سے؟ ایک شخص کا اگر بوجھ اٹھانا شروع کریں گے تو بڑی آسانی ہو جائے گی، بڑی آسان۔ آج یہاں کسی مسجد مدرسے کے چندے کا اعلان نہیں ہونے لگا، آپ سے صرف ایک اعلان ہے کہ اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں، اپنے رشتہ داروں میں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے سسرالی رشتوں میں آپ غور کریں، جہاں جس کو حاجت ہے اس کے کام آنا شروع ہو جائیں۔ ایک جملے میں میرے رسول نے کائنات کی ساری حقیقت سمو کے رکھ دی۔ حضور فرمانے لگے تو اللہ کے بندوں پہ رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے۔